السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مدرسہ اسٹوڈنٹ فورم اور انجمن علماء اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک حساس موضوع کو ہماری طرف موڑا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل۔ ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، جہاں ہر مذہب و فکر کو رہنے کی آزادی ہے، تعلیم کی آزادی ہے، لیکن افسوس جنگ آزادی کے بعد سے ہی مسلم اقلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے تعلیمی ادارے، خاص کر مدارس اسلامیہ کو، ان کے نصاب تعلیم کو تعلیمی پالیسی کے ذریعے متاثر کیا جا رہا ہے۔ ان کے مستقبل کو برباد اور گمنام کرنے کے طرح طرح کے ہٹ کندے اپنائے جا رہے ہیں۔ مختصر مدارس اسلامیہ کے مستقبل پر مختلف حصوں میں ایک خاکہ حاضر خدمت ہے۔ مدارس پر نئی تعلیمی پالیسی کے اثرات۔ ڈاکٹر نرمل جین نے تقریباً 62 صفحات کی اس نئی تعلیمی پالیسی میں ہندوستان کو علمی سپر پاور بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں نے تعلیمی پالیسی پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نئی تعلیمی پالیسی میں RSS کے تقریباً 60% آراؤں کو جگہ ملی ہے، تو ہمیں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے ان کے خدشات نقصانات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پوری پالیسی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیکولرزم کو ختم کرنے کی ایک نئی سوچ کو نافذ کرنے کا ارادہ ہے۔ NCERT کے نصاب میں حال ہی میں وی اور دے کا ٹاپک ہمارے سامنے ہے، جو اقلیت کے ساتھ تفریق کی کھلی مثال ہے۔ نمبر 2، مدارس کا پوری پالیسی میں کہیں ذکر نہیں، البتہ ایک لفظ الٹرنیٹو یعنی متبادل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کی مراد کیا ہوگی؟ مدارس، گروکل، آشرم یا پاٹھشالہ معلوم نہیں۔ یہ پالیسی ایک اسٹینڈرڈ کی بات کرتی ہے، بھارتی کلچر، سنسکرتی، بھارتی ثقافت کی بات کرتی ہے اور پروموٹ کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مدارس اس سے بچیں گے؟ اگر دستور کی دفعہ 29 اور 30 کا حوالہ دیا جائے تو کیا اس سے حکومت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دستور میں ترمیم اور چھیڑ چھاڑ سے گریز کرے گی؟ یہاں کسی نے تعلیمی پالیسی کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک حل پیش کیا ہے۔ ملی تنظیموں اور اداروں کو غور کرنا چاہیے اور یہ متحدہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ایک تعلیمی بورڈ منظور کرائیں جس کا اپنا نصاب ہو۔ وہ نصاب میں جزوی آزادی کے ساتھ مدارس کو ایک متعین فیس کے ساتھ الحاق دے اور ایگزام سے کنڈکٹ کرائے۔ اس کے متوسطہ ہائی اسکول اور عالمیت کو 12 کی سند دے۔ اس طرح ہمارے مدارس منظور بھی ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے مطابق بنیادی ضرورت ہائی اسکول کی سند بھی مل جائے گی، مین اسٹریم میں سے اپنے تشخص کے ساتھ تعلق بھی ہو جائے گا اور حکومت کی تنگ نظری سے بچنے کے لیے مستقل تحفظ، پرماننٹ پروٹیکشن بھی حاصل ہوگا۔ مدارس کی عصری افادیت۔ یقیناً دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، دنیا سے لے کر آخرت تک کی رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام کی ترقی و بقا، تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور قرآن حدیث کی تبلیغ و تشہیر کے لیے پوری دنیا میں دینی مدارس، مکاتب کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دور حاضر میں بھی دین اسلام اور عقیدہ توحید کی حفاظت و بقا تعلیمات دنیا پر منحصر ہے۔ یہ مدارس اسلامی ثقافت و تہذیب کا سر چشمہ اور علوم اسلامیہ کا پاور ہاؤس ہیں۔ آگے بڑھ کر اسلام کی فکری سرحدوں کو مضبوط کریں، دینی قلعوں کی حفاظت میں اپنا رول ادا کریں۔ جدید نظام ہے تعلیم اور ہمارے نظام۔ مدارس اسلامیہ ہمارے نظام تعلیم 2 طرح کے نصاب شامل ہوں۔ نمبر 1 تو ایک یہ کہ ہمارا درس نظامی جو قرآن و حدیث، مسئلہ مسائل، عربی زبان میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے ترتیب دی جائے۔ نمبر 2، 4-5 سالہ ایسا مختصر نصاب ترتیب دیں جس میں علوم اسلامیہ کا ایک مجموعی تعارف آ جائے اور اس مختصر کورس کو عصری تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے۔ اسلامی نظام سے فارغ ہونے والے افراد کی معاشرتی حیثیت۔ آج پوری دنیا کمال اختصاص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سماج میں جن لوگوں نے عام طالب علم سے بڑھ کر کوشش کی، گرم جوشی اور اپنے اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا، تو معاشرے میں ایک خاص مقام ملا ہے۔ سماج کی بڑھتی ہوئی مایوسی کو ختم کیا ہے۔ بچوں کے لیے سایہ، نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل اور بوڑھوں کے لیے سہارا بن کر سامنے آئے ہیں۔ پورے معاشرے اور سماج میں نیا جوش و ولولہ، امید کی کرن، نئی صبح و شام کو جنم دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس نصاب تعلیم کو سرسری نگاہ سے دیکھا، جن کے سامنے کوئی اہداف، مشن اور ویژن متعین نہیں رہا، ان لوگوں کا کوئی مستقبل، کامیابی کا راستہ ہاتھ نہیں آیا۔ سوسائٹی اور سماجی طوفان گرد و غبار کے سمندر کے جھاگ کی طرف بڑھ گئے۔ تو بدلتے حالات میں ضرورت ہے اپنا لوہا، اپنی پہچان اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی۔ مدارس اسلامیہ اور عصری تقاضے۔ دینی عصری تقاضوں پر غور و فکر، حالات اور مزاجوں کو سمجھ کر کام کو ترتیب دینا قوموں کی تعلیم و ترقی کا ضامن ہے۔ آئے دن ایسے مسائل، ضرورتیں آتی ہیں
جن کا حل صرف اسلام کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ طلبہ مدارس کو اس طور پر تیار کرنا جو ہر طرح کے مدارس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ اس دور جدید میں جہاں مختلف فنون و فنون کا سکہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے، وہیں اسلامی تہذیب و ثقافت اور سوچ و فکر کو بڑا نقصان پہنچا ہے، جس کی بھرپائی اسی وقت ممکن ہے جب ہم دینی عصری تقاضے کا حسین سنگم کی بیج بو دیں، پھر انشاءاللہ مغربیت کی پرفریب فجاؤں سے اسلامی شعار اپنے تشخص کو بچا سکتے ہیں اور ترقی کے راہوں میں اپنا چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے آئینے میں، یاد رکھیے، مدارس ذہنوں اور افکار کی تعمیل کا کام عمل دے رہے ہیں، اور آج کے دور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نصاب و نظام میں ایسی کون سی اصطلاحات لے کر آئیں جن سے ہمارا مقصد بھی دھندلا نہ ہو اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگی ہو۔ نظام تعلیم کے بعد مفکر اسلام مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا صرف علمی و فکری نظام بلکہ پوری زندگی کا نظام انہی شخصیتوں سے تھما جو غیر معمولی ذہانت و صلاحیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہی ہمارے معاشرے کی رگوں میں تازہ خون پہنچایا، اسی درخت کو نئی شادابی، نئی قوت نمو اور نئے برگبار عطا کیے۔ آج انہی شخصیتوں کے فقدان کی وجہ سے ہمارا نظام تعلیم زندگی سے محروم ہے اور ہمارے مدارس طول آثار میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور علوم اسلامیہ کی کوئی بھی شاخ نئے برگ و ثمر پیدا نہیں کر رہی ہے۔ مدارس میں جو نصاب پڑھائی جاتی ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، منطق اور فلسفہ وغیرہ، تو ان میں غور کرنے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ان غیر متبادل نصاب جیسے قرآن، حدیث اور اصول دین جو کبھی نہیں بدل سکتی اور زمانے اور حالات کی تبدیلی کا اثر ان پر نہیں پڑ سکتا ہے، اور دوسرے اس تقاضے کی دوسری کڑی تقابل ادیان کا مطالعہ، ان پر اچھی گرفت بھی ہوں، مختلف زبانیں، دوسرے علوم سے شناسائی پیدا کرنا اور حالات پر نظر رکھنا ہے۔ پھر شاید مین اسٹریم کا خاکہ ہمارے وجود کے بغیر ادھورا ہو سکتا ہے۔ آخری ایک کڑی ہے مدارس مسلک گروہی تعصب۔ مدارس میں تعلیمی سسٹم مسلک و مشرب سے اٹھ کر ہر مسلک اور مذہب کے لیے کھلے دروازے کھلے ہوں، جہاں اپنے مسلک کے ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ مذاہب کے ماننے والوں کو جگہ ملے، گروہ بندی اور تعصب کی جڑیں کمزور کر دے، ہر ایک سے لیے مناقشہ اور مباحثہ کا دروازہ کھلے، اور سب سے بڑی چیز مدارس کے تعلق سے غیر مذاہب میں مدارس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، اس کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ اور آخری کڑی ہے اسلامی نظام کے قیام میں مدارس کا رول۔ اگر دین اور شرعی نظام کی ضرورت ہے تو شریعت کے محافظین اور حاملین کی بھی ضرورت ہوگی، تو ضروری ہے کہ ادارے اور مراکز ہوں جہاں دین و شریعت کو جاننے والے اور ان کے ماہرین تیار ہوں۔ خلافت راشدہ خلافت کے لیے دینی مدارس مکاتب کی ضرورت ہے جو امت کو ہمیشہ تازہ خون پہنچاتا رہا ہے۔ آج بھی اسلامی نظام کے قیام میں مدارس کا رول سب سے زیادہ ہے۔ عوام میں بہت حد تک دینی شعور کی بیداری، صوم و صلات کی پابندی اور پورے سماج کو اسلامی اور ایمانی دھارے پر لانے کی کوشش میں مدارس کا بڑا رول رہا ہے۔ جزوی تبدیلی اور توجہ کے ساتھ مدارس کو پورے سماج و ملک کا اسلامی نظام کا امام اور مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں مجھے کچھ کہنے کا عنایت فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔